بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین حضرات، خوابوں کی تعبیر کا خوبصورت سلسلہ جاری ہے۔ اسی میں سے آج کے ہمارے خواب کا عنوان ہے خواب میں گدھ دیکھنا کیسا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے، جس کی مختلف اور متعدد صورتیں ہیں۔ یہ جاننے سے پہلے اگر میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی میری نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے، اور اگر ویڈیو پسند ہے تو شیئر اور لائک لازمی کیجیے گا۔ اب آتے ہیں اس کی مختلف صورتوں اور اس کی مختلف تعبیروں کی طرف۔ گدھ ایک مردار خور پرندہ ہے۔ حضرت علامہ محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ گدھ پرندوں کا سردار ہے اور قوی اور تیز ہے، اور فرمایا پرندوں میں سے لمبی عمر پانے والا پرندہ ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے پاس گدھ ہے تو فرمایا اس کی دلیل اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ کسی بزرگ آدمی سے منفعت فائدہ حاصل کرے گا اور بزرگی پائے گا، اور بادشاہ سے مال اور درخواست حاصل کرے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے پاس گدھ کی ہڈی یا گدھ کا بھنا ہوا گوشت ہے تو فرمایا اس کی دلیل اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو اوپر ہم نے بیان کیے گئے کہ اسی کے عین ہی مطابق یعنی وہ نفع بھی حاصل کرے گا اور بزرگی پائے گا اور بادشاہ سے مال اور درخواست حاصل کرے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ گدھ نے اس کو پکڑا ہے اور ہوا میں آسمان کے نزدیک لے گئی ہے تو فرمایا اس کی دلیل اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب سفر کرے گا اور بہت سا مال اور نفع حاصل کرے گا، لیکن اس کے دین میں فساد ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ گدھ نے اس کو آسمان سے گرایا ہے، اوپر لے گئی پھر اس سے گرایا ہے، یا خود بخود اس کے نیچے سے گر گیا ہے تو فرمایا اس کی دلیل اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب بزرگی اور شرف سے گرے گا، یعنی اس کے مقام اور مرتبے کے اندر کمی آئے گی اور اس کی عزت میں کمی آئے گی اور اس کا کام خراب ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ گدھ اس کو آسمان پر لے گئی ہے اور وہ وہیں پر مقیم ہو گیا ہے، رہائش پذیر ہو گیا ہے تو فرمایا اس کی دلیل اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب سفر کو جائے گا اور وہیں مرے گا، اور اگر پھر واپس زمین پر آیا ہے یعنی اس کو پھر وہاں سے رہائش پذیر نہیں ہوا تو پھر میں اس کی دلیل اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ بادشاہ سے بزرگی پائے گا، یا بادشاہ کے اہل خانہ سے یا اس کے جو ساتھ رہنے والے لوگ ہیں یا ان سے یا اپنے خیش و اقارب سے بزرگی پائے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ گدھ اس کے سر کے اوپر شکار کرتی ہے تو فرمایا اس کی دلیل اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب تجارت کرے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ گدھ کے ساتھ جنگ کرتا ہے اور اس پر غالب آیا ہے تو فرمایا اس کی دلیل اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ کسی بڑے آدمی سے صاحب خواب جنگ کرے گا، لڑائی کرے گا اور اس پر غالب آئے گا۔ اور اگر اس کے خلاف دیکھتا ہے تو پھر تعبیر بھی اس کے خلاف، یعنی کہ گدھ اس کے ساتھ جنگ نہیں کرتا بلکہ صلح کرتا ہے تو فرمایا پھر اس کی تعبیر بھی اسی ترتیب سے ہے۔ اگر یا خدا نخواستہ اس سے جنگ کی ہے اور اس سے شکست کھائی ہے بڑے آدمی سے تو فرمایا گدھ سے شکست کھائی ہے تو اسی طرح بڑے آدمی سے بھی شکست کھائے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ گدھ کا بچہ ہے تو فرمایا اس کی دلیل اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر وہ صاحب خواب عورت رکھتا ہے، شادی شدہ ہے تو فرمایا اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، اور اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو فرمایا پھر دولت مند کنواری لڑکی سے شادی کرے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس پر گدھ بیٹھی ہے تو فرمایا اس کی دلیل اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب کو پھانسی پر لٹکایا جائے گا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ کسی گلی کوچے میں گدھ اتری ہے تو فرمایا اس کی دلیل یہ ہے کہ وہاں بادشاہ اترے گا یعنی آئے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ گلی اور کوچے میں گدھ کو اس نے مارا ہے صاحب خواب نے تو فرمایا اس کی دلیل اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہاں کا بادشاہ معزول ہوگا یا ہلاک ہوگا۔ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں گدھ دیکھنا یہ 6 وجوہ پر مشتمل ہے۔ اس کی 6 صورتیں: نمبر 1 بزرگی، نمبر 3 فرمایا حکم، نمبر 4 فرمایا ریاست، نمبر 5 فرمایا ثنا اور تعریف، نمبر 6 فرمایا مرتبہ، نمبر 5 فرمایا مرتبہ، نمبر 6 فرمایا کہ امر اور نہیں یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے خوابوں کو ہمارے لیے باعث مسرت بنائے، ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کا حامی اور ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔